گے کہ نابالغوں کی موجودگی میں اس کو پلے نہ کیا جائے، تو یہ بتانا ضروری تھا۔ اور باقی جاری کرتے ہیں۔ دیوار گیریوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں ہر چیز اونگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ غلام گردش کے آخری سرے پر ہال کا دروازہ تھا۔ دروازے کے شیشوں سے ہال کی روشنی جھلک رہی تھی۔ ہال بالکل خالی تھا۔ غلام گردش میں کئی دروازے کھلتے تھے، ان پر خوش رنگ پردے پڑے تھے۔ لالی نے گھڑی دیکھی، 12 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے۔ لالی بدحواس ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ دیور اس کی گھات میں کہیں قریب ہی چھپا بیٹھا ہے۔ ذرا دیر میں بتیاں بجھ جائیں گی اور دیور اندھیرے میں کسی دروازے سے نکل کر اس پر تیندوے کی طرح جھپٹے گا۔ لالی نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چھپنے کی کہیں گنجائش نہیں تھی۔ فرار ہونے کے لیے ہال سے گزرنا ضروری تھا۔ اس نے سوچا، جب روشنیاں گل ہو جائیں گی تو وہ اندھیرے میں ہال کے اندر داخل ہو جائے گا اور بنگلے سے نکل کر 4 دیواری تک پہنچ جائے گا۔ 4 دیواری پھاندنا اس کے لیے دشوار نہ تھا، مگر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی اسے ہال کے دروازے تک پہنچ جانا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ ہال کی جانب بڑھنے لگا، قریب اور قریب ہوتا گیا، مگر جب ہال کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر تھا تو اس نے دیکھا حیات محمد وٹو ہال میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے ہمراہ کوئی اور بھی تھا۔ اس نے دروازے کے شیشوں سے دونوں کی ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ خوف سے لرز کر رہ گیا، جلدی سے مڑا۔ غلام گردش خاصی طویل تھی۔ وہ غلام گردش سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو حیات محمد اسے دور ہی سے دیکھ لیتا۔ اس نے گھبرا کر چاہا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جائے۔ اس نے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ لالی لپک کر دوسرے دروازے پر پہنچا، وہ بھی بند تھا۔ لالی دیوار سے لگا لگا آگے بڑھا۔ اس نے مڑ کر ہال کی جانب دیکھا۔ میاں حیات محمد وٹو دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لالی نے سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور جو دروازہ قریب ترین پایا اس کے پردے کے پیچھے دبک گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ لالی جھٹ اندر چلا گیا اور دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ یہ خوابگاہ تھی، نہایت نفاست سے آراستہ کی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں چوڑی چکلی مسحری تھی۔ مسحری کے قریب اونچے اسٹول پر پیتل کا اجلا اجلا گلدان تھا۔ اس میں گلاب کے سفید اور گہرے سرخ پھول تھے۔ مسحری سے ذرا ہٹ کر صوفہ سیٹ کرینے سے رکھا تھا۔ دروازوں پر جھلملاتے ہوئے ریشمی پردے تھے۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا اور ہلکی ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے میں گہرا سبز بلب روشن تھا۔ لالی دروازے کے قریب سہما ہوا کھڑا تھا اور رک رک کر سانس لے رہا تھا۔ باہر غلام گردش میں قدموں کی آہٹ ابھر رہی تھی اور رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ دھپ دھپ دھپ، آہٹ دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ لالی کا بے قرار دل دھڑکتے دھڑکتے پل بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے چاہا کہ لپک کر مسحری کے نیچے دبک جائے، مگر فوری طور پر مسحری تک پہنچنے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر ایک کونے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ لالی نے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میاں حیات محمد خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ سفید ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی تیز خوشبو کا جھونکا آیا۔ حیات نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور یہ کہتا ہوا عورت کے قریب پہنچ گیا، ناصرہ، تمہارے بغیر یہ کمرہ کتنا ویران ویران لگتا ہے۔ حیات محمد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سمیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ ناصرہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے بڑے ناز سے کہا، ایسی باتیں سوچنے کی تمہیں فرصت مل جاتی ہے؟ نہیں جانے من،
ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی تو تم شدت سے یاد آتی ہو۔ میاں حیات محمد نے گہری سانس بھری۔ جب تم آ جاتی ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے۔ آج کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آ رہے ہو۔ ناصرہ نے ہلکا قہقہا لگایا۔ بات کیا ہے؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حیات محمد وٹو صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے ناصرہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا، بازو کے حلقے میں لے کر اس کا سراپا اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بال انگلیوں سے آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، کل رات بنگلے میں بڑی شاندار پارٹی ہے اور تم تو اس پارٹی میں جانے محفل ہوگی، میں تو صرف میزبان ہوں گا۔ ناصرہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کسی قدر بیزاری سے کہا، میں سمجھتی ہوں میرا اس میں موجود ہونا ضروری نہیں۔ جانے من پہلے میری بات تو سن لو۔ حیات محمد نے اسے پھر سینے سے لگایا۔ یہ پارٹی میں نے ایک MCA کے اعزاز میں دی ہے۔ دستور ساز اسمبلی میں اس نے اپنا تگڑا گروپ بنا لیا ہے۔ تم تو اسے جانتی بھی ہو، میرا مطلب ہے۔ ناصرہ اس کی بات کاٹ کر بولی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے تم نے کبھی اس کے چہرے اور آنکھوں کو دیکھا ہے؟ مجھے تو اس کی صورت دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ کاکٹیل پارٹی ہوگی، تم شیری پیتی رہنا۔ میں نے سیلیبریشن کریم اور ڈرائی فلائی پچھلے ہی دنوں منگوائی ہے، دونوں ہی اعلیٰ درجے کی شیری ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ پھر کوئی وحشت نہیں رہے گی۔ اس نے ہولے ہولے ناصرہ کا رخسار تھپ تھپایا۔ جانے من، مجھے اس گروپ کے ووٹوں کی شدید ضرورت ہے۔ کسی کو مرکزی وزیر بنوانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک سمجھی تم۔ حیات نے ہلکا قہقہا لگایا۔ اب تو تم سیاست کو پوری طرح سمجھنے لگی ہو۔ نہیں حیات، اپنی اس گندی سیاست میں مجھے نہ گھسیٹو، ناصرہ نے کسی قدر عاجزی سے کہا۔ تم جو چاہتے ہو اب وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں تمہاری اس سیاست سے اتنی عاجز آ چکی ہوں کہ مجھے خود اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مجھ میں اور ایک… حیات نے محبت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فضول باتیں نہ کرو۔ اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا۔ تم 2-3 روز یہاں رہو گی اور پارٹی میں بھی شریک ہوگی۔ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر ناصرہ کے ہونٹ چوم کر بولا، ناصرہ میری جان، مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے اور تم اس میں میری مدد کرو گی۔ یوں سمجھ لو وہ مرکزی وزیر بن گیا تو حکومت میں اپنی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی۔ جو چاہوں گا حکومت سے کروا لوں گا، کیا سمجھی؟ اس نے قہقہا لگایا اور ناصرہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ناصرہ اس کے پہلو میں اس طرح دبکی بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیات محمد اسے رام کرنے کے لیے سر جھکائے پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ لالی خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ دونوں میں سے کوئی بھی پلٹ کر دیکھتا تو ہلکی ہلکی سبز روشنی میں وہ دیوار کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا ہوا نظر آتا، مگر جب ناصرہ کسمسا کر حیات کے بازوؤں کی گرفت سے نکلنے کے لیے مڑی تو اس کا چہرہ لالی کی طرف تھا۔ اس وقت خوابگاہ کا سبز بلب بجھ گیا۔ ناصرہ کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، پھر اندھیرے میں حیات کی آواز ابھری، معلوم ہوتا ہے جنریٹر میں پھر گڑبڑ ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ناصرہ کی تھرتھراتی ہوئی آواز ابھری، آدھی رات کو جب اس طرح بلیک آؤٹ ہو جائے تو یہ بنگلہ کتنا خوفناک لگتا ہے۔ ہر طرف موت کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اسی وقت باہر غلام گردش میں تیز تیز قدموں سے چلنے کی آہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گھپ اندھیرے میں السیشن کے زور زور سے بھونکنے کی آواز ابھری۔ ناصرہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ خوفناک آوازیں سن رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے یار؟ موت کا یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ آج کون؟ حیات نے اس کی بات کاٹ کر اونچی آواز سے کہا، خام خواہ کی باتیں نہ کرو، ذرا دیر میں روشنی ہو جائے گی۔ میں تو کل صبح تمہارے پاس آنے ہی والا تھا، مگر تم اتنی رات گئے اچانک کیسے آ گئی؟ میں موت کا کھیل دیکھنے نہیں آئی تھی، تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ نیاز کل رات کیلیفورنیا سے
واپس آ گیا ہے۔ حیات کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، نیاز؟ نیاز واپس آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میں تم سے غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں کیوں نہیں آیا؟ لالی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دھیرے دھیرے دروازے کی جانب کھسکنے لگا۔ اس نے سنا ناصرہ کہہ رہی تھی، نیاز اپنے ماما کے پاس ٹھہرا ہے۔ وہ کچھ رکی، اس نے رسان سے بتایا، وہ تمہارے خلاف مقدمہ چلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سب کچھ معلوم ہو گیا؟ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ صرف جائیداد اور زمینداری پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنے پیو کی جاگیر کا وارث جو ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مقدمے کی تیاری کر رہا ہے؟ آج شام وہ میرے پاس آیا تھا۔ رات غصے سے چیخا، وہ تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، اس کی باتوں سے ایسا ہی لگتا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جاگیر نہ اس کی ہے نہ اس کے پیو کی، اور نہ وہ کسی طور اس کا وارث ہے۔ حیات تیز لہجے میں بول رہا تھا، میں اسے جاگیر پر قبضہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ سمجھتا کیا ہے، میں اس کی لاش بھی یہیں تہ خانے میں لا کر دبا دوں گا۔ حیات ناصرہ کے لہجے میں التجا تھی، یہ خطرناک کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ بکواس نہ کرو، حیات دل میں لا کر بولا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تم ہی نے اسے بلایا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ پاگل نہ بنو، ناصرہ نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، تمہیں میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری بیٹی مونا کی ماں ہوں، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں کسی پر اعتماد شتماد نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے تم یہاں کس لیے آئی ہو، تم میرے خلاف اس سازش میں برابر کی شریک ہو۔ لالی کھسکتا ہوا اب دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے سنا حیات اندھیرے میں چیخ رہا تھا، میں یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں نہ اسے زندہ چھوڑوں گا نہ تجھے۔ اندھیرے میں کسی چیز کے زور سے ٹکرانے کی آواز ابھری، ساتھ ہی ناظرہ کی تیز کراہ سنائی تھی، ہائے! چند لمحے خاموشی رہی، پھر صوفے پر گتھم گتھا ہونے کی سرسراہٹیں ابھرنے لگیں۔ لالی نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا، گھپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ لالی دروازہ کھولنے کے لیے انگلیوں سے چٹخنی ٹٹولنے لگا، یکا یک اسے عقب میں ناصرہ کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی، وہ گڑ گڑا رہی تھی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ لالی نے ایک بار پھر گردن موڑ کر ادھر نظر ڈالی، اسی وقت کمرے کا سبز بلب روشن ہو گیا۔ لالی نے دیکھا ناصرہ کا سر صوفے کی پشت سے ٹکا ہے، حیات دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ ناصرہ کے بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گئے تھے، اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں لالی کی جانب اٹھی تھیں۔ اس نے لالی کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر گھٹی ہوئی آواز میں بولی، وہ۔ حیات نے مڑ کر لالی کی جانب دیکھا، ناصرہ کی گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا، تو ابھی زندہ ہے؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا رہا۔ حیات نے ڈپٹ کر پوچھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں یہ بتانے آیا تھا آپ کا بھائی میاں ریاض محمد مر گیا۔ حیات بوکھلا گیا، نہیں، وہ نہیں مر سکتا، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لالی نے نہایت اعتماد سے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حیات سخت بدحواس ہو رہا تھا، مگر وہ کیسے مر گیا؟ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا، اس نے وصیت نامے کی دستاویز پر دستخط نہیں کیے، مجھے اپنا وارث نہیں بنایا، اسے ابھی نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بے قرار ہو کر بولا، اسے کس نے مار ڈالا؟ اسے تو نے قتل کیا ہے؟ میں ایسا کام نہیں کرتا، میں نے آج تک کسی کا خون نہیں کیا۔ پھر اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، دیور؟ ہاں، دیور ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ہولے ہولے اپنی گردن ہلانے لگا، دیور نے آج اپنا بدلہ لے ہی لیا۔ پھر وہ غصے سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مگر اس کتے کو ایسی جرت کیسے ہوئی؟ کہاں ہے دیور؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے ضرور پتا ہوگا۔ میاں صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو یہ پتا ہے، جب 12 بجے سب بتیاں بجھ گئی تھیں، اس وقت آپ کا خونی کتا مجھے چیڑ پھاڑ کر ختم کر دیتا۔
میری لاش تہ خانے میں زمین کھود کر دبا دی جاتی۔ حیات نے خونخوار نظروں سے لالی کو دیکھا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی بیوی ناصرہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر پیچھے کر لیے تھے۔ اس کا حسین چہرہ اجلی چاندنی کی طرح سفید پڑ گیا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اپنی لمبی گردن دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بار بار سہلا رہی تھی۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا۔ لالی نے سکوت توڑا، عاجزی سے بولا، صاحب، میں جسے انجیکشن لگاتا تھا وہ تو مر ہی گیا، ساتھ ہی میری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی۔ وہ گڑ گڑانے لگا، اب مجھے بھی چھٹی دے دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی جی۔ نہیں، تو ابھی نہیں جا سکتا، یہاں سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ لالی نشے کی ترنگ میں تھا، جل کر بولا، گرفتار کر لیا جاؤں گا تو کیا ہوگا، جیل ہی تو چلا جاؤں گا، گولی تو نہیں ماری جائے گی۔ تو یہاں کے کئی راز جانتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو پکڑا جائے اور میرے خلاف قانون کے ہاتھ مضبوط کرے۔ صاحب، کون سا قانون، کیسا قانون؟ اب وہ خوف اور دہشت کا کھول توڑ کر رفتہ رفتہ باہر نکل رہا تھا۔ قانون تو میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے ہے، میں 3 بار جیل کاٹ چکا ہوں۔ میں نے تو کسی بڑے آدمی کو اپنی طرح جیل کاٹتے نہیں دیکھا، نہ پھانسی چڑھتے دیکھا۔ لالی کھل کر مسکرانے لگا، میاں جی، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ قانون شنون سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ اس نے قسم کھا کر حیات کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، رب سونا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں، میں تو یہاں سے سیدھا رحیمے کے پاس جاؤں گا، اس کے ساتھ آج ہی رات بہت دور نکل جاؤں گا۔ آپ میری بات مان لیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناصرہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ لالی کی حمایت میں بولی، اسے جانے دو حیات، تاکہ میرے خلاف تمہارے ہاتھ چشمدید گواہ آ جائے۔ میاں حیات محمد نے قہر آلود نظروں سے ناصرہ کو دیکھا، میں جانتا ہوں تم اس کی سفارش کیوں کر رہی ہو، تم میرے بارے میں اتنی بدگمانی میں مبتلا کیوں ہو؟ یہ بدگمانی خود تم نے پیدا کی ہے۔ نیاز کیوں واپس آ گیا؟ وہ کیوں تمہارے پاس گیا؟ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ آہستہ سے بولی۔ حیات محمد نے اونچی آواز سے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کیوں واپس آیا ہے اور کیوں تمہارے پاس پہنچا۔ وہ اپنی مونچھوں کی نوکیں انگلیوں سے مروڑنے لگا۔ میرے علاوہ صرف 3 بندے ہیں جو ریاض کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، مگر وہ بنگلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم اور صرف تم ہو جو بنگلے سے باہر بھی رہتی ہو۔ یہ راز صرف تمہارے ذریعے نیاز تک پہنچا، مجھے یقین ہے تم ہی نے اسے نیاز تک پہنچایا ہے۔ اوفو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ تمہارا وہم ہے، سراسر وہم ہے۔ ناصرہ نے زچ ہو کر کہا، ہرگز نہیں۔ حیات اپنی بات پر اڑا رہا۔ 2 ہفتے پہلے فون پر نیاز سے میری بات ہوئی تھی۔ اس کا امریکہ سے یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ اسی روز کی بات ہے جس روز تم مجھ سے لڑ جھگڑ کر روتی ہوئی یہاں سے گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اس روز تم نے خودکشی کر لینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے ناصرہ کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس روز تم غصے سے پاگل ہو رہی، تم نے یہاں سے جاتے ہی غصے کی حالت میں نیاز کو خط لکھا اور اسے ساری باتیں بتا دی۔ تم پاگل ہو گئے، جل کر بولی۔ ریاض کے جسم میں پاگل آدمی کے جراثیم انجیکشنوں کے ذریعے داخل کرتے کرتے خود بھی پاگل ہو گئے۔ حیات کی آنکھیں بھڑکتا شعلہ بن گئی۔ وہ سانپ کی طرف پھنکارنے لگا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، ٹکٹکی باندھے بیوی کو گھورتا رہا، پھر تیزی سے جھپٹا اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ وہ بے بسی سے اپنی گردن ادھر ادھر ہلانے لگی۔ لالی ذرا دیر تک یہ لرزہ خیز منظر دیکھتا رہا۔ اس نے حیات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میاں صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حیات محمد نے اس کی جانب دیکھے بغیر ڈپٹ کر کہا، بکواس نہ کر۔ اس نے بیوی کو نیچے گرا دیا اور دونوں ہاتھوں کی پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگا۔ ساتھ ہی وہ غصے سے بڑبڑاتا رہا، میں یہ ثبوت بھی مٹا دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔